بات ہی نہیں. یہ امیاء العینین ہے، اس لیے کہ غیر محرم کی طرف اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی. میں نے کہا یہ سماء الاذنین ہے، اس نے کبھی غیر محرم کی شر والی باتیں ہی نہیں سنی. میں نے کہا یہ کسیحۃ القدمین ہے، اس کے دونوں پاؤں فالج زدہ، اس لیے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے کبھی نکلی ہی نہیں. ایسے بھی تو لوگ زندگی گزار گئے. یہ ہیں صحیح معنوں میں انسان کہ جن کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کو ایک عورت ملی جو ہر بات کے جواب میں اللہ کے قرآن کی آیت پڑھتی تھی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ صحیح معنوں میں انسان جن کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، ان کے ہر عمل پر ان کے سینے میں نور بھر دیا جاتا ہے. یہ ایمان کا نور، اعمال کا نور، یہ قیامت کے دن ان کے کام آئے گا. اس نور کے ساتھ پھر یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نور یمشی بہ فی الناس. اللہ تعالیٰ ان کو ایک نور عطا فرما دیتے ہیں، اس نور کے ساتھ وہ اللہ کے بندوں میں دین کا کام کر رہے ہیں. ایک جگہ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. ایک آخر وہ جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا، اللہ کی طرف سے ایک نور پر. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نور کی طرف رہنمائی عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نور نہدی بہ من نشاء من عباد. اس نور سے کاش کہ ہمارا بھی سینہ بھر جاتا. یہ نور قیامت کے دن کام آئے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن ایمان والے جب کھڑے ہوں گے تو ہر طرف گھپ اندھیرا ہوگا. ہر بندے کے سر پہ اس کے ایمان کی اعمال کا نور ہوگا اور اس روشنی میں وہ اپنا راستہ دیکھتے. یہ ایمان کا نور ہوگا. پھر منافق مرد لوگ جو ہوں گے، عورتیں ہوں گے، وہ اس وقت ایمان والوں سے کہیں گے نقتبس من نورکم، اپنی اس روشنی سے ہمیں بھی ذرا راستہ دیکھنے دو. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ واپس، یہ نور تو دنیا سے ملا گا. اس لیے ایمان والے کہتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے اس ایمان کے نور کو مکمل کر دیں. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس نور کی حفاظت کے لیے فکر مند ہیں؟ بعض اوقات واز سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، دل میں نور آتا ہے، مگر باہر نکل کر ایک آنکھ غلط اٹھائی سارے نور کی بتی کو گل کر بیٹھے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر کا نور بجھا کے نہیں، الا ماشاء اللہ. تو ہمیں اگر اس کی فکر لگ جائے تو ہم نافرمانی کرتے ہوئے ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کی جلی ہوئی بتی ہی بجھ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے اس کے الگ الگ اعضاء کے بارے میں پوچھیں گے. فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سماعت، بصارت اور دل سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے اکابر دعائیں مانگتے تھے
اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، جو بات کو سنتے ہیں اور بہتر انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں، بہتر انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ایک ہے انسان کی ظاہری شکل، ایک ہے انسان کی اصلی شکل۔ وہ جو اصلی شکل ہے نا وہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا، جیسا گناہ کرتا ہوگا اندر کی شکل ویسی ہوگی۔ جیسے فرمایا نا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون۔ کیوں کہ جانور تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیر ہے، چیتا ہے، اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ دوسرے کو کاٹ کھاتا ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر چوہا چڑھ کے ناچے اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسری طرح کے جانور گائے، بھینس، بکری، یہ خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں مگر اپنی خاطر دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر آپ گائے کو 2 دن بھوکا رکھیں تو یہ دوسری گائے کو ٹکرے نہیں مارنی شروع کر دے گی، یا کسی دوسری گائے کو چبانا نہیں شروع کر دے گی، نہیں کھانا ملا برداشت کر لے گی، کھائے گی تو ہمیشہ سبزہ ہی کھائے گی، اپنی بھی ضرورت ہے پھر بھی دوسرے کو نقصان نہیں دے رہی۔ اور تیسرے جانور جیسے کہ سانپ اور بچھو، بچھو کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہر چیز کو کاٹتا ہے۔ آپ ذرا اس کو کبھی غور سے دیکھیں، یہ دیوار کے ساتھ ہوگا تو دیوار کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرے گا، چارپائی کے ساتھ ہوگا تو اس کے پائے کو ڈنگ مارے گا، یہ جس چیز کے قریب ہوتا ہے اسی کو ڈنگ لگاتا ہے، بندے کے قریب ہو تو بندے کو ڈنگ لگاتا ہے۔ ایسا منوس کہ اس نے نبی علیہ السلام کو بھی کاٹا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنا نامعقول ہے، نمازی اور غیر نمازی میں فرق ہی نہیں کرتا۔ اندھا جو ہے، بچھو کی آنکھیں نہیں ہوتی اور سانپ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب بتائیں کہ بچھو جب کاٹتا ہے کسی کو تو کون سا اس کو بھوک اتر جاتی ہے یا اس کی پیاس بجھ جاتی ہے؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا مگر دوسرے کو تڑپا دیتا ہے۔ یہ جانوروں میں سے سب سے بدترین قسم کا جاندار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ انسان جب بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی پرے پار، سنورتا ہے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی پرے پار۔ حضرت اقبال ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے یہ اعمال بندہ کرتا ہے اس کی باطنی شکل بالکل اسی حیوان کی مانند ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ایک آدمی کے اندر حرص ہے تو اس کی باطنی شکل کتے کی مانند ہوتی ہے، اس لیے کہ کتا حریص ہوتا ہے۔ کہیں بیل مرا پڑا ہو اور کتا پہنچ جائے تو وہ اس بیل پہ دوسرے کتے کو نہیں آنے دے گا، حالانکہ یہ 1 مہینہ کھاتا رہے تو بیل کو نہیں کھا سکتا، مگر حرص اتنی ہے کہ یہ دوسرے کو جمع نہیں ہونے دیتا اپنے ساتھ۔ تو جو بندہ حریص ہو باطن میں اس کی شکل کتے کی مانے، جو بندہ جانتا ہو پھر عمل نہ کرے اس کی شکل گدھے کی مانے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لا دی، بوجھ لا دیا، تو بے عمل انسان گدھے کی مانے۔ اور فرمایا کہ جو بے حیا ہوتا ہے وہ انسان باطنی طور پر سور کی مانے، اس لیے کہ سور ایک بے حیا جانور ہے۔ اور جو مکار ہوتا ہے تو باطن میں اس کی شکل بندر کی مانے، بندر میں بڑی عیاری ہوتی ہے، قوم یہود نے بھی عیاری کی تھی نا،
اللہ تعالیٰ نے یوم سبت میں مچھلیوں کا شکار منع کر دیا. انہوں نے دریا کے کناروں پہ گڑے بنا لیے, مچھلیوں کو گڑے میں لے لیتے اور دوسرے دن پکڑ لیتے. انہوں نے اللہ کے حکم کو مسخ کر دیا. اللہ نے جواب میں فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر. یہ باطن کی شکلیں ہیں جو اعمال کی طرح. اب اللہ جانے کہ ہماری باطن کی شکل کیا ہے. ظاہر کو تو سجا کے آ بیٹھتے ہیں نا مسجد میں, تیل لگا لیا, خوشبوئیں لگا لی, نہا دھو لیا, مگر یہ تو چہرہ ہم نے سجا لیا. جس کو دنیا دیکھتی ہے وہ چہرہ جسے پروردگار دیکھتے ہیں پتہ نہیں انسانوں والا ہے یا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ مدد علی رحمۃ اللہ کے والد کا نام تھا عبد الرحیم رحمۃ اللہ. بہت بزرگ بندے تھے. تو ان کے دور میں دہلی میں ایک مجذوبہ عورت تھی, مگر وہ ایسے کھلے عام پھرتی تھی, نہ چہرہ ڈھانپتی تھی نہ سر ڈھانپتی تھی. اس کو لوگ منع بھی کرتے تھے, وہ سنتی نہیں تھی کسی کی. لوگ کہتے تھے پاگل ہے, بے وقوف ہے, دیوانی ہے, چھوڑ دو. بڑی مدت کے بعد ایک جگہ وہ کھڑی تھی کہ شاہ ولی اللہ مدد علی رحمۃ اللہ کے والد ادھر سے گزر پڑے. جیسے اس عورت نے دیکھا وہ بھاگی اور کسی کی اس نے چادر اٹھائی اور اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا, چپ گئی چادر میں. جب وہ چلے گئے تو یہ پھر اسی طرح چادر سے نکل کے باہر آ گئے. لوگوں نے کہا حیا کر, کہ اس بندے کو جاتے دیکھ کے تو بڑے لپٹ گئی اور اب پھر رہی ہے. اس مجذوبہ نے کہا کہ مجھے میرے پروردگار نے انسانوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا. بڑی مدت کے بعد آج انسان دیکھو, اور یہ جو بازار میں ہیں کتے بلے خنزیر, ان سے میں کیا پردہ کروں. بالکل یہی واقعہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ان کے بیٹے تھے, بہت بڑے عالم تھے. چنانچہ آخری عمر میں گھر میں مسجد ایک بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں, وہیں پر جماعت سے نماز پڑھ لیتے تھے. جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد دہلی میں جا کے نماز پڑھتے تھے. اب جو مریدین ان کے دل میں چلتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کا دیدار کریں, وہ پورا ہفتہ تڑپتے اور بیچارے جمعہ کے دن آ جاتے وقت سے پہلے, اور حضرت نے گھر سے مسجد میں جانا ہوتا تھا اس راستے میں دونوں طرف کھڑے ہو جاتے. حضرت جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتے تو ایک بڑے میاں بڈھے صاحب ساتھ ہوتے جو خادم تھے آپ کے, اور حضرت جیسے ہی نکلتے سر پہ ایک رومال ڈال لیتے. اس رومال کی وجہ سے وہ کھڑے ہوئے لوگوں کو درشن بھی نصیب نہ ہو. وہ بڑے مایوس ہوتے کہ ہفتے کا ایک دن اتنا انتظار اور محبوب گزر بھی گئی, مگر انہوں نے اپنے چہرے کو رومال سے ہی چھپا دیا. تو کسی نے ان کے خادم بڑے میاں کو کہہ دیا. تو وہ بڈھے صاحب جو تھے وہ کہنے لگے حضرت یہ بھی عجیب بات ہے, ایک تو ہفتے کے بعد گھر سے نکلے اور اگر لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے تو چہرے کو رومال سے چھپاوے. تو جب اس نے یہ پوچھا نا تو حضرت نے اپنا رومال اس بڈھے کے سر پر ڈالا. کہتے ہیں جیسے سر پہ ڈالا وہ چیخ اٹھا. حضرت نے رومال ہٹا لیا. لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا جیسے ہی میرے سر پر رومال ڈالا گیا مجھے یوں لگا کہ بازار انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھرا. شاہ صاحب نے پھر اسے بات سمجھائی کہ دیکھو میں جب باہر نکلتا ہوں مجھے ان کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں کشف کی نظر میں, اس کو میں نہیں دیکھنا چاہتا, اس لیے میں اپنے رومال کو درمیان میں آڑ بنا لوں. ہو بہو اسی گن کا واقعہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کے ساتھ پیش آیا. وہ اپنے درس قرآن میں سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا, ایک مجذوب ملا,
مجھے دیکھ کر پوچھتا ہے احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے دیکھا بازار بھرا ہوا. میں نے کہا حضرت یہ انسان ہی تو ہیں. جیسے ہی میں نے کہا انہوں نے ایک بڑی عجیب سی نظر مجمع پہ ڈال کے کہا کہ یہ سب انسان. وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا یہ سب انسان ہیں تو اس بات کا میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے بازار کتے بلے خنزیر کے ساتھ بھرا ہوا تھا. جب میری کیفیت ختم ہوئی تو وہ اللہ والے جا چکے تھے. حضرت اپنے درس قرآن میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ یہ واقعہ سناتے اور یہ واقعہ سنا کر پھر فرماتے تھے کہ لوگوں مالک تو سب کا ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک. مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک. ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں کوئی دیکھ. تو معلوم نہیں اندر کی شکل کیا بنا لی ہم. لیکن آج ہم اگر سچی توبہ کر لیں تو ہم پھر انسان والی شکل میں آ سکتے